السلام علیکم معذوری لفظ جیسے ہی ہمارے زبان یا پھر ہمارے دماغ میں آتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ شخص جو ڈس ایبل ہو، جو اپنے اعضاء سے محروم ہو۔ لیکن ماہر نفسیات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہر وہ شخص جو اس قابل ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، ہر وہ شخص جو اس قابل ہے کہ کام کرتے کرتے وہ اپنی زندگی میں نام کما لے، ہر وہ شخص جو گھر سے نکل نہیں سکتا، گھر سے نکلنا نہیں چاہتا، یا ہر وہ شخص جو کاہل اور سست ہے، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ معذور ہے۔ ان شارٹ وہ بندہ کہ جس کے پاس ہمت استطاعت ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ شخص بھی معذور ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں یا آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں اور آپ موبائل میں یا کسی ایسی جو فضول ایکٹیویٹی ہے، موبائل ایک فضول نہیں ہے لیکن اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ فضول ہوتے ہیں، فضول بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن میں اوورال جو فضول باتیں ہیں، جو فضول کام ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ فضول کام کرتے ہیں یا پھر گیمز کھیلتے رہتے ہیں ایکسٹرا اوور ٹائمنگ میں، تو ایسے بندے کو اگر یہ ہوش نہیں کہ اس کے پیرنٹس باہر کس حال میں پڑے ہیں، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، والدین کیا کر رہے ہیں، تو وہ بندہ بھی میرے نزدیک ڈس ایبل ہے، کہ جسے پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر اپنی ایکٹیویٹیز میں مگن ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے ایکچولی۔ وہ ایسا بندہ بھی ڈس ایبل ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ایسے بندے نہ بنیں کہ جو تمام استطاعت، تمام صلاحیتیں، تمام ایبیلیٹیز ہونے کے باوجود بھی ڈس ایبل یعنی معذور نظر آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایسی باتوں کو آپ اپنے ذہن میں ضرور دوبارہ ریئلائز کیا کریں، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا بات سنتے ہیں تو وہ اگر ہم اسے دوبارہ نہ سوچیں تو وہ ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے، ہماری جو باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں وہ دوبارہ نہ ریئلائز کرنے کے بعد جو ہیں وہ سکپ ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کو ضرور ایک دفعہ دوبارہ سوچیں۔ اللہ حافظ۔